شروع اس خدا کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم۔ آج فیضان زاہد اکیڈمی کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں لوگوں کو اویئر کر سکوں ہاؤ ٹو رائٹ اور ہاؤ ٹو پریپیئر دی ریسرچ پرپوزل ٹو گیٹ دی اسکالرشپس فارن اسکالرشپس فار ایم ایس ایم ای اینڈ ایم فل۔ تو آج سب سے پہلے تو بات کریں اگر ریسرچ پرپوزل کی، تو ریسرچ پرپوزل ایک ایسا پیس آف رائٹنگ ہے جو مشکل تو نہیں ہے لیکن ہم اسے ٹیکنیکل کہہ سکتے ہیں۔ اٹ از ٹوٹلی ڈپینڈ اپان یور کریٹیوٹی کہ آپ ریسرچ کے اندر کرنے کیا جا رہے ہیں، اسی لحاظ سے آپ نے اس ظاہر ہے جس ٹاپک کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے، جس ٹاپک کے اوپر آپ نے ریسرچ کرنی ہے، اس پر پہلے بہت سارے ریسرچز ہو چکی ہوں گی۔ آپ تب تک ایک نیو ریسرچ نہیں کر سکتے پریویس ورک میں جب تک آپ پریویس ریسرچز کو اسٹڈی نہیں کرتے۔ تو ریسرچ پرپوزل لکھنے کے لیے سب سے پہلے جس ریسرچ کے اندر آپ نے کام کرنا ہے اس کو پہلے آپ اسٹڈی کریں گے، تو پھر ہی آپ کا ایک اچھا ریسرچ پرپوزل وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ریسرچ پرپوزل ہے آپ کا وہ ایک ایسی بیک بون ہے اسکالرشپس کی۔ اگر آپ کے بی ایس کے گریڈ کم ہیں، اگر آپ نے بی ای کی ہوئی ہے، مینس کہ گریجویشن آپ کی کسی بھی شعبے میں ہے اور آپ فردر مور اسٹڈیز کے لیے فارن جانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کے گریجویشن کے گریڈز کم ہیں لیکن آپ کا ریسرچ پرپوزل اسٹرانگ ہے تو آپ اپنے سپروائزر کو ایک اچھی امپریسو پوائنٹ دے سکتے ہیں آپ اپنا، اور آپ اس اسکالرشپس کو بڑی آسانی کے ساتھ ہٹ کر سکتے ہیں۔ سو ریسرچ پرپوزل آپ کی اسکالرشپ گیٹ کرنے کے لیے بیک بون ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف کہ ایک اچھا ریسرچ پرپوزل کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے افیکٹو ریسرچ پرپوزلس اینڈ پیپرز کا ہمارا فرسٹ لیکچر ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر ریسرچ پرپوزل ٹو اویل دی فارن اسکالرشپس فار ایم ایس ایم ای اینڈ ایم فل۔ سو ہیئر از آور فرسٹ پورشن آف ریسرچ پرپوزل۔ فرسٹلی ہم ایڈ کریں گے ہمارے ریسرچ پرپوزل میں سب سے پہلے تو ٹائٹل کے بعد ہم جو ٹائٹل کے بارے میں سب سے پہلے لکھیں گے انٹروڈکشن اینڈ ریسرچ بیک گراؤنڈ۔ اب یہ ہمارے پاس کچھ اسپیکٹس ہیں جو انٹروڈکشن اینڈ ریسرچ بیک گراؤنڈ میں آئیں گے۔ سب سے پہلے پیراگراف جو آئے گا اس میں ہم نے بیک گراؤنڈ اینڈ بیسک انٹروڈکشن آف ریسرچ، جس چیز کے بارے میں ہم ریسرچ دینے جا رہے ہیں اس کا انٹروڈکشن ہوگا اور اس کا بیک گراؤنڈ لکھیں گے فرسٹ پیراگراف میں۔ جو سیکنڈ پیراگراف ہمارا کنٹین کرے گا وہ امپورٹنس آف ریسرچ بتائے گا کہ ریسرچ کی امپورٹنس کیا ہے بیسیکلی۔ تھرڈلی ہم ریسرچ گیپس بتائیں گے۔ ریسرچ گیپس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جس چیز کے بارے میں آپ پہلے ریسرچ کرنے جا رہے ہیں اس میں بہت ساری ریسرچز پہلے ہو چکی ہیں اس ٹاپک کے اوپر، تو ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ اس چیز کے بارے میں ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، کون سے گیپس تھے جو آپ فل کریں گے وہاں پر۔ فیوچر ڈیمانڈ یعنی کہ آپ جو گیپس فل کریں گے ظاہر ہے فیوچر میں اس کے کیا فوائد ہوں گے یا اس کی فیوچر میں ڈیمانڈ کیا ہوگی، یہ آپ وہاں پر لکھیں گے۔ اور آخر میں آپ نے لکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو اوور کم دی گیپس، کہ آپ اس گیپس کو فل تو کریں گے، اوور کم تو کریں گے، لیکن وہ کس طرح کریں گے، کون سی ٹیکنیکس استعمال کریں گے، کون سی پروڈکٹس استعمال کریں گے یا کون سی میتھڈولوجی وہاں پر آپ اپنائیں گے اپنی پچھلی ریسرچ کو موڈیفائی کرنے کے لیے۔ سو اس طرح یہ ہمارا فرسٹ پورشن جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کی ہیڈنگ ہوگی آپ کی سیکنڈ۔ اس میں ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آبجیکٹیوز بیسیکلی ہیں کیا۔ اگر آپ پچھلے سلائیڈ میں جائیں ایک دفعہ تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ فیوچر ڈیمانڈ بیسیکلی، انہی کو آپ نے ری ورڈنگ کر کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں لکھنا ہے، یعنی کہ آپ کا مقصد کیا ہے ریسرچ کا۔ تو یہ 2 سے 3 آبجیکٹیوز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر 4 سے 5
یا 6 تک جاتے ہیں آپ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تو اٹس گڈ فار یو اینڈ اٹس گڈ فار یور ریسرچ پرپوزل. اس کے بعد آبجیکٹیوز آلویز اسٹارٹ فرام دی ورڈ ٹو. آپ جو بھی آبجیکٹیو لکھیں گے ظاہر ہے وہ ہم ٹو سے اسٹارٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو کیوں جانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر کہیں گے یا آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ٹو اسٹڈی، کہ آپ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، آپ کا آبجیکٹیو ہے یہ. تو اسی طرح آپ نے یہاں پر جو بھی آبجیکٹیو اسٹارٹ کرنا ہے وہ ٹو سے اسٹارٹ کرنا ہے. تھرڈ میں ہمارے پاس ریسرچ کوسچنز ہیں. تھرڈ ہیڈنگ ہماری ریسرچ کوسچنز کی ہوگی. اب ریسرچ کوسچنز میں یو ول ہائی لائٹ دی کوسچنز اباؤٹ یور ریسرچ، یعنی کہ اس میں آپ نے کوسچنز اپنے آپ سے پوچھنے پہلے کہ ریسرچ میں کون سے کوسچنز ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں وہاں پر، تو وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں آپ ٹاپک کے لحاظ سے جو بھی ریسرچ کوسچنز ہوں گے. دیز کوسچنز آر بیسیکلی دی گولس آف یور ریسرچ. یہ وہی گولس آ جائیں گے جو آبجیکٹیوز ہیں، انہی کو آپ کوسچن فارم میں یہاں پر پٹ کریں گے. یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے. اس کے بعد دیز کوسچنز ول شو بیسٹ فیوچر آف یور ریسرچ. یہی کوسچنز آپ کا پرپوزل کی ڈیمانڈ شو کریں گے کہ آپ کا ریسرچ جو ہونے جا رہی ہے یا آپ فیوچر میں جو پرپوزل ایکسیپٹ ہونے کے بعد ریسرچ کریں گے اس کا فیوچر کیا ہے. اس کے بعد مٹیریلس اینڈ میتھڈ، موسٹ امپارٹنٹ جو ہمارا پارٹ ہے یہاں پر یہ کہ مٹیریلس اینڈ میتھڈس جو ہیں. مٹیریلس اینڈ میتھڈس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ جو ریسرچ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی مٹیریل بھی چاہیے ہوگا. اس کے لیے آپ نے کوئی میتھڈ بھی سجیسٹ خود کو کیا ہوگا کہ میں نے اس میتھڈولوجی کے حساب سے جانا ہے. اب اس میں یہ 3 چیزیں آئیں گی جو امپارٹنٹ ہیں. ریکوائرڈ مٹیریل، جو آپ کو مٹیریل چاہیے اس میں وہ مینشنڈ ہوگا ریسرچ کے دوران. اسٹیپ وائز میتھڈولوجی لکھیں گے کہ میتھڈس کیا ہوں گے آپ کے ریسرچ کے. مثال کے طور پہ اگر میں ایک ٹاپک کو ایز اے ایگزامپل لوں یہاں پر تو وہ سائنس کے کسی بھی شعبے سے ہو سکتا ہے. وہ کوئی انجینئرنگ ٹیکنیک ہو سکتی ہے، وہ کوئی کیمسٹری، فزکس، بیولوجی کی ہو سکتی ہے. تو اگر مثال کے طور پہ آپ نے سب سے پہلے یہاں پر میتھڈولوجی میں کیا کرنا ہے کہ آئسولیشن کرنی ہے کسی بھی مالیکیول کی، تو آپ وہاں پر لکھیں گے آئسولیشن آف مالیکیول یا آئیڈینٹیفیکیشن آف مالیکیول. تو ظاہر ہے جو چیز آپ نے آئسولیشن کی ہے تو وہ آپ اس کو پیوریفائی بھی کریں گے تو وہ آپ کا پیوریفیکیشن سیکنڈ اسٹیپ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اس کو سرفیس اسٹڈی بھی کریں گے. اس کی سرفیس کی جو پروٹین آپ نے لیا ہے وہ بایو مالیکیول ہو سکتا ہے، وہ کوئی کیمیکل ہو سکتا ہے. تو آپ اس کی سرفیس جو اس کی پراپرٹیز ہیں وہ جب پڑھیں گے تو وہ کریکٹرائزیشن ہوگی، وہ آپ بتائیں گے کہ اس کا میتھڈ کیا ہوگا. اسی طرح آپ آخری رزلٹ تک اس میں میتھڈولوجی میں لکھیں گے کہ آپ کس طرح یہ ریسرچ کو سر انجام دیں گے. اس کے بعد پروسیجر میں سیم چیز ہے، میتھڈولوجی ہی اس میں مینشنڈ ہے. پروسیجر سے بھی آپ میتھڈولوجی کا مطلب لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کنٹریبیوشن اینڈ کنکلوژن. اب یہ جو چیز ہے کہ ظاہر ہے آپ نے ریسرچ جو کی ہے اس کے فوائد کیا ہیں. آپ نے جو پچھلا سارا جو آپ کا ایک سائنٹیفک میتھڈ کے ساتھ آ رہے ہیں اس کا ریسرچ کو کیا فائدہ ہے اور اس کا کمیونٹی کو کیا فائدہ ہے. یہ بیسیکلی کنٹریبیوشن اینڈ کنکلوژن کے نام سے جانا جاتا ہے پورشن. مثال کے طور پہ اب کووڈ-19 آیا تھا تو ایک ریسرچ، ایک بڑی کوشش اور کاوشوں کے بعد کرونا وائرس کو انوینٹ کیا سائنٹسٹ نے. تو اس کا ریسرچ کو بھی فائدہ ہوا اور اس کا کمیونٹی کو بھی فائدہ ہوا. تو اسی طرح آپ ایک ایگزامپل یہ بڑی بہترین ہے کووڈ-19 کے حساب سے کہ کمیونٹی کو بھی فائدہ ہونا چاہیے اور ریسرچ کو بھی فائدہ ہونا چاہیے جو بھی آپ موڈیفائی کرنے جا رہے ہیں پریویس ریسرچ کو. آخری اور بہت ہی اہم ریفرنسز اینڈ سائٹیشنز. اب یہ اس طرح کے ریفرنسز ہونے چاہیے. سب سے پہلا جو آپ کو پورشن بتایا گیا تھا اس لیکچر کے دوران انٹروڈکشن یا بیک گراؤنڈ والا، اس میں آپ نے کوئی بھی ریفرنس پرانا نہیں دینا. یہ نہ ہو کہ ریسرچ آج آپ کر رہے ہیں اور ریفرنس آپ نے انٹروڈکشن میں 1850s والا دیا ہے یا 1750s یا 1890s والا. کوشش کریں کہ کوئی بھی ریفرنس 20 ایئرس بیفور والا نہ ہو. 2021 میں اگر آپ کوئی پرپوزل لکھ رہے ہیں تو اس میں 1970 یا 1980s
کے بعد والے ریفرنسز اینڈ سائٹیشنز اگر آپ دیں گے تو یہ آپ کے پرپوزل میں ایک بہتری ہو سکتی ہے. اسی کی وجہ سے آپ کا پرپوزل ہے جو وہ اسٹرانگ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ریسنٹ ریسرچز کو اسٹڈی کریں اور انہیں کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، فرسٹ لیکچر تھا. انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کے بہت سارے لیکچرز آئیں گے، ہاؤ ٹو ریویو پیپر رائٹ کرنے کے لیے، ریسرچ پیپرز کیسے لکھتے ہیں. فردر اپڈیٹس اور آگے آنے والے تمام لیکچرز کو سننے کے لیے ہمارا چینل فیضان زاہد اکیڈمی کو سبسکرائب کر دیں اینڈ کلک آن بیل آئیکن فار مور اپڈیٹس. تھینک یو ویری مچ.